بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بیکارن تھی اور منہ چھپا کر سڑک کے کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی۔ ایک روز اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ دیر بعد اس عورت نے جیسے ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو میری آنکھیں پتھر ہو گئی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب میرا نام نور ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیر نہیں ہوں۔ دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا تھا۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کے تھکے ہارے گھر لوٹتے تو بستر پر اوندے منہ لیٹے شوہر کو دیکھ کر میرا پارا چڑھ جاتا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی اور اپنے شوہر سے لڑتی کہ تم کیوں دن بھر ایسے پڑے رہتے ہو، تم بھی کچھ کما کر لایا کرو۔ دیکھو کس طرح تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی محنت کرتے ہیں، مگر تمہارے منہ کو تو مفتہ لگا ہے۔ میرا شوہر بیزاری سے مجھے گھور کر جھونپڑی سے نکل جاتا تھا۔ پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر بھیک مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے بہتر ہی ہوتا تھا، ان کو تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی تھی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان تھا کہ ہر روز زبان کو ایک نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار واقعہ میری زندگی میں رونما ہوا تھا۔ ایک دن میں روز کی طرح منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی جب میری نظر بازار سے نکلتی ہوئی عورت پر پڑی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگ کے اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی تھی جو شہر کے بیچوں بیچ تھی، جہاں میں اپنے بچوں سے مل کر ان سے ان کے آدھے دن کی کمائی لے کر انہیں پھر سے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو میں لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی ایک دم بدل کر رہ گئی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھر ہو گئی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ مار دی تھی۔ میرا شوہر بھاگ کر میرے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے بچے کو دیکھا تو وہ بولا، ارے کمبخت، یہ تو کیا اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی طرف بنے کوڑے کے ڈھیر پر اس عجیب و غریب بچے کو پھینک آئی تھی۔ میرا شوہر میری ساری کارروائی دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کے کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شام میں ہم سب نے بچوں کا لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آج کتے بہت زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میں بڑی بے چین سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، نور، ہم فقیر لوگ ہیں، لوگوں کو دعا دے کر پیسے لیتے ہیں۔ ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ کاشف کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر باہی کی طرف بھاگی تھی۔ کاشف بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑیوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کو ایک خراش تک بھی نہیں آئی تھی۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے آئی۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا، اسے موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا تھا تو میں اس کی رضائی ماں بن گئی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح خلا تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی ایسا ہی تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک تھا۔ کاشف بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، نور، تو نے پوری دنیا سے یہی بچہ چرانا تھا کیا؟ میں خاموش ہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔
پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ لوگ اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ڈر بکتا ہے۔ لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے 4 بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا۔ لکی لفظ ہم فقیروں میں بڑا اہم تھا۔ ہم وقت والی چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر ایک بے سکونی نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی اصلی ماں مجھے دیکھ نہ لے، مجھ سے وہ اپنا بچہ تو چھین ہی لیتی اور مجھے جیل بھی کروا دیتی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہوا ایسے کہ میں نے کاشف سے کہہ کر شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے ضد کرنے کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہم نے اس شہر کے پاس ہی ہجرت کر لی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ فقیروں کی جھونپڑی کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلد ہی نئے لوگوں میں گل مل جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی وہاں کے بچوں کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں لکی کو دیکھ کر بڑی حقارت امیز باتیں کرتی تھی تو میرا دل دکھتا تھا۔ صرف ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے لکی کے بارے میں کوئی بےہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کوثر نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کوثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور بڑی عجیب و غریب نظر سے لکی کو دیکھتی رہتی۔ وہ مجھ سے لکی کے بارے میں ڈھیروں سوالات کرتی تو میں چونک اٹھتی تھی۔ مجھے کوثر پر شک ہو گیا۔ وہ لکی کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ شاید میری دگنی کمائی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے کاشف سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو وہ بڑی دیر ہنستا رہا۔ وہ بولا، تو لکی کو ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب کوثر سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ کوثر میرا لکی مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے گیا تو یہ تو مر جائے گا۔ کوثر ایک دم سے کانپ اٹھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا لکی چھین کر لے جائے گی، اس لیے میں اس کو ایسی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لکی میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایک شام اچانک لکی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ بخار تھا۔ کاشف تو بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گری ہوئی تھی۔ تب کوثر لکی کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اس بچے کو۔ میں نے جب لکی کی بیماری کا بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ بولی، میں ابھی اس کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ میڈیکل سٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ لکی کو دیا تو وہ سو گیا تھا۔ کوثر میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ کے اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ میں بولی، ہاں ہوتی تو ہے، مگر تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے اپنی کوک بیچنے کے لیے شادی کی تھی۔ بچہ جن کر مجھے پیسے تو مل گئے، مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے لکی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے کوثر کی طرف دیکھتی رہی۔ میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ ساری بات۔ وہ بولی، میں پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے نکل گئی تھی۔ میں نے لکی کو دیکھا تھا تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لکی سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ پھر صبح میں نے بھیک مانگنے جانا تھا، جبکہ کوثر گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے لکی اس کے حوالے کر کے کہا کہ آج کے دن اس کو سنبھال لو گی، میں شام میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ کوثر نے بڑی خوشی خوشی لکی کو تھام لیا۔ میں بے فکر ہو کر بھیک مانگتی رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب و غریب وسوسوں میں گر گیا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی تھی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں پر نہ تو کوثر تھی اور نہ ہی لکی تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس طرف جاؤں اور کہاں سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں ایسے ہی جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلتی رہی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو کوسنے دینے شروع کر دیا کہ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا جو پہلے دن سے میرے بیٹے کو بڑی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی تھی۔ میں بڑی خوف زدہ سی یہاں وہاں آ جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوثر لکی کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے۔ اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ تو آج سارا دن جھگی میں پڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تمہاری تلاش میں نکلی تھی، شکر ہے کہ تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے لکی کو تھام کر اسے چومنا شروع کر دیا۔ میں لکی کو چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ کوثر خاموش تھی، اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوثر کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ میں جیسے اس کی جھونپڑی کے پاس گئی، مجھے سسکنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو اس میں داخل ہو گئی۔ میں نے کوثر سے کہا کہ آج تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو کہ آخر تمہارے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کوثر بولی، ہم بھی بیکاری ہیں، بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر کسی درد بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ایسے ہوا کہ میرے باپ کو کینسر ہو گیا تھا۔
हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो अब्बू का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन अम्मा न जाने कहाँ से आई थी। वो बहुत खुश थी। वो मुझसे लिपट कर बोली, कौसर, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाया है। मैं हैरत ज़दा सी अम्मी को देखती रह गई। मैंने पूछा कि आप क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी बोली कि आज मैं जब एक दूर दराज कोठी में खैरात मांगने गई तो वहाँ की बड़ी बीबी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वो ऐसी लड़की चाहती थी जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसके शोहर से तलाक लेकर चली जाए। इस काम के लिए वो कोठी की मालकिन बहुत बड़ी रकम देने को भी तैयार थी। अम्मी ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर उस बड़ी मालकिन के हवाले कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत थी, मगर वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज भी थी। वो मुझसे बड़ी तलखी से पेश आती। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शोहर का बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ लाई हूँ, मगर तुम जैसे ही वो बच्चा जन्म दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। उसके बाद कभी पलट कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी, मुझे बच्चे की क्या ज़रूरत थी? मैं तो सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की खातिर ये शादी कर रही थी। फिर मालिक से मेरा निकाह हो गया। वो एक बहुत ही रहमदिल और अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि मालिक अपनी बीवी की हरकत से बहुत तंग थे। मालकिन मालिक के सामने तो उसे बहुत अच्छी अच्छी रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते तो वो मुझ पर अपना हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम करवाती, अपने जूते तक साफ करवाती। एक दिन मालकिन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली, तुम्हारी हैसियत मेरे इन जूतों में है, इनसे आगे बढ़ने का कभी सोचना भी मत। मैं कहाँ सोच रही थी कुछ और। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद के इलाज की पड़ी थी। एक दिन मैंने मालिक को अपने हामला होने की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी। मुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखा हुआ था। मुझे बेड से कदम नीचे रखने की भी इजाज़त नहीं थी। मालिक ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके मुलाजमों को हदायत देते रहते। इस सारी सूरत हाल से मालकिन बहुत चिढ़ गई थी। उनको लगता था कि अब बस उनका शोहर उनसे छिन जाएगा। वो तो मेरे हामला होने की खबर से दीवानी ही हो गई थी। जब मेरा 7वां महीना हुआ तो वो मुझसे घर में पोंछा लगाने को कहती, तो कभी कभार सीढ़ियों के चक्कर लगवाती। एक रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं सेहन में पोंछा लगा रही थी। मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी, मगर मालकिन का हुक्म था कि खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर लोगी। मैं एकदम से चकरा कर नीचे गिर पड़ी। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास परेशान से मालिक बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, कौसर, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी। मैंने उनसे कहा कि मालिक, मैं तो आपके घर में एक मुलाजमा की हैसियत से आई हूँ ना। मैंने तो हर हुक्म मालकिन का ही मानना है ना। मालकिन मुझसे काम करवाती हैं, वो मुझे खाना खाने को भी नहीं देती। और उन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूंगी मैं आपके घर से अपनी शक्ल गायब कर लूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी वालदा से ख़रीदा हुआ है। पता नहीं मैंने क्यों जज्बात की रूह में बहकर सब कुछ मालिक को बता दिया था। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हैरत ज़दा से थे। उन्होंने कहा कि कौसर, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे मुलाजमों के मुंह से पता चला था कि मालिक ने घर आकर मालकिन की बहुत बेइज्जती की। उन्होंने एक एक मुलाजिम से पूछा था कि मालकिन ने कौसर के साथ क्या सलूक किया है, और सबने सच बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मालकिन को अपने कमरे से निकाल दिया और अपनी चीज़ें अपने बेडरूम में सेट कर ली। उन्होंने कहा है कि मालकिन उनको अपनी शक्ल न दिखाए, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगी। मैं मालकिन के गुस्से से शदीद डर गई थी। मैंने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि कुछ हो जाएगा। मैं बहुत डर गई थी कि न जाने आगे क्या होगा, मालकिन मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मुझे यकीन था कि मालकिन मुझसे इस बात का बदला ज़रूर लेंगी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे ही मालिक अपनी बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क गए, मालकिन मेरे सर पर आंधी तूफान की तरह आ खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी औकात याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया। वो बोली, बिकारन है ना तू, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया? सच कहते हैं कि कम नस्ल लोग अपनी नस्ल दिखाकर ही रहते हैं। इसके बाद वो बोली, मुझे ना तो तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद की। तू अपना बच्चे समेत फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं हैरत ज़दा सी खड़ी कि अब मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं घर से निकली हुई सड़कों पर 2 दिन तक दर बदर फिरती रही थी। भूख की शिद्दत और थकन की शिद्दत से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, और अचानक मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि मुझे पता चल गया था कि मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने भरे बाजार में एक औरत से मदद मांगी। वो मुझे लेकर अपनी झोंपड़ी में चली गई। उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो उस औरत ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया। फिर वो बेकारन कहने लगी, पता है मैं कौन हूँ? वो कहती, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली।
ایسے ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ مالکن ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ میں بہت بے بس تھی۔ میں اور میری ماں اکیلی تھی۔ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں تھا جو میرے لیے میرے بچے کو ڈھونڈتا۔ میں نے اللہ سے آس لگا لی اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا۔ تم میری شکل بھول گئی تھی نور، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ گئی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر آج پھر مجھے مالکن ہی ملی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ میں نے اسے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتایا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشکل نہیں اٹھانی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے اٹھانی پڑی۔ مجھ بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو بھی وہ سب سے بڑی گاڑی میں آفس آئے گا وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلائی، سیٹھ جی میں آپ کی بیوی کوثر کا پتہ جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ اپنے محافظوں کے پہرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے بولا، تم کیا جانتی ہو کوثر کے بارے میں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سنیے گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی طرف بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا۔ کوثر بڑی دیر روتی رہی۔ سیٹھ بولا کہ کوثر، تم مجھے چھوڑ کر اپنی عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی نا۔ تب کوثر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اپنے لکی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ایسے ہی روتے دھوتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور کوثر بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے۔ کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی تھی۔ پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اسے ملا دی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بڑا ایک بریف کیس میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کرے۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی۔ میں نے ان پیسوں سے گھر خریدا اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میرے ساتھ کر کھاتی تو بھی کم نہ پڑتی۔ اب میں لکی سے اکثر ملنے چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔